السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ آئی ایم گڈ. So finally we're back after months, and let me sum up the last session for those who couldn't watch it. جی تو یہ کانسیپٹ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ کانسیپٹ ہمیں ابن عربی سے ملتا ہے، اینڈ دین ان کی مخالفت کی گئی، بٹ ان کے اسٹوڈنٹس نے پھر اس کو ڈیفینڈ کیا وہ خوبصورتی کے ساتھ، اور ناؤ اٹس ان اٹس شیپ. دین وی ڈسکسڈ کہ وجد کا ورڈ ہمیں کہاں سے ملتا ہے. اٹ ڈائریکٹلی کمز فرام قرآن. ہم نے کچھ آیات ڈسکس کی، اسپیشلی سورہ نور کی ورس نمبر 39 ہم نے آیت ڈسکس کی جس میں ہمیں وجد کا کانسیپٹ ملا. اینڈ دی ورڈ وجد، وجود، وجدان اینڈ موجودگی، these are correlated but the root word is wajid that comes directly from Quran. یہ ہم نے ڈسکس کیا. اور دین ہم نے وحدت کو ڈسکس کیا کہ what is وحدت and what is وجود. وحدت means oneness and وجود means presence. The presence of oneness is called وحدت الوجود. Then ہم نے ڈسکس کیا کہ without the comprehension of تصوف and this concept we can't comprehend Quran. If we really want to comprehend especially Surah Kahf, we have to uh, comprehend this concept تصوف. And then ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا ہر کوئی وجد یا ہر کوئی یہ پریزنس فیل کر سکتا ہے. تو اس پہ آپ نے بہت خوبصورتی سے ایک بات کہی کہ جب انسان اپنے نفس کو تلف کر دیتا ہے تو اس کی مثال اس پیاسے جیسی ہو جاتی ہے جس کا ذکر سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے. تو یس ایوری ون کین فیل دیٹ، بٹ اپنے نفس کو تلف کرنا، دیٹس دا کی. دین ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام کی کنورسیشن ہوئی تھی، ہم نے وہ ڈسکس کی. تو دس از a summary of the last session for those who couldn't watch it. پھر ایک یوٹیوب پر میں دیکھ رہی تھی کامنٹ سیکشن میں ایک کوشچن تھا کہ آپ اس کانسیپٹ کو ڈسکس کر کے اس کو ایسا فیل کروا رہے ہیں کہ گاڈ کی پریزنس کو، وجد کو آپ صرف فار سم ٹائم، فار اے مومنٹ آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں، اور مومنٹریلی بنا رہے ہیں اس کو، آپ اس وقت بس فیل کر سکتے ہیں. دیٹس فار سم مومنٹ رائٹ. تو کوشچن یہ پھر بنتا ہے کہ از وجد ٹو فیل دا پریزنس آف گاڈ مومنٹریلی؟ دس از دا کوشچن. آپ بھائی یو کین گائڈ. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور واقعی کافی وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے الحمد للہ پروگرام کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور دوبارہ سے گرے لاؤنج کے ممبرس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا الحمد للہ. اچھا، آپ نے بڑی خوبصورتی سے سارا سم اپ کر دیا کہ ہم نے آپ کے اس پروگرام میں فہم و تفہیم میں تصوف کے ایک خاص رنگ کو، جس کو تصوف کی روح مانا جاتا ہے، کہ تصوف دی ایسنس آف تصوف کو آپ نے الیبوریٹ کر کے اپنے پروگرام میں اس کے بہت چیدہ چیدہ کچھ پوائنٹس کو ہم نے ڈسکس کیا، جو جیسے کچھ الفاظ غلط العام ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ ٹرمز بھی غلط العام ہوتے ہیں. تو ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے تصوف کو اپنے ٹھیک روپ میں اور رنگ میں دیکھا نہیں جاتا، دکھایا نہیں جاتا، ایکسپلین نہیں کیا جاتا یا کیا گیا، اور جس کی وجہ سے بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ تصوف کو دین سے ایک دین کے پیرلل ایک متوازی سسٹم تک تصور کرتے ہیں. جیسے بدھزم ایک سسٹم ہے، جیسے سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ریئلائزیشن بائی مینز آف میڈیٹیشن ایک متوازی سسٹم ہے، جیسے اسلام اور کرسچینٹی اور جوڈیزم ہے، یا بدھزم ہے، ہندوازم ہے. یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے اسلام ایک طرف ہے اور پیرلل تصوف ایک اور سسٹم آف بلیف. اور یہ گیپ اسی لیے آیا کیونکہ اس کی درست تفہیم کیا کہتے ہیں پاپولرائز نہیں ہوئی.
جس کی وجہ سے جو جس کی سمجھ میں آیا یا جو شیخ کا تصور ہے تصوف میں کہ شیخ بتائے گا اور اس کے مرید اس کو ایز از فالو کریں گے، جیسے جیسے شیخ فرماتے جائیں گے جو کچھ مرید ہیز ٹو فالو، اور ایز اف یہ کوئی ایسی ڈائریکشن ہے کہ جس ڈائریکشن میں شیخ لے کے جائے گا تو مرید اسی ڈائریکشن میں جائے گا۔ اب جو آپ کا سوال ہے وہ سوال اسی ڈائریکشن میں ہے، اسی موضوع کے نیچے فال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کسی شخص نے زندگی میں کوئی ایسا مومنٹ اچیو کیا، مومنٹ آف ریئلائزیشن اچیو کیا کہ جس میں اس نے کسی تصور کو، کسی خیال کو ایک مجازی صورت میں پایا، اور پھر اس کے بعد اچانک سے وہ واپس کسی ایسی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے یا آ گیا کہ جیسے اب وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو دوبارہ اچیو نہیں کر سکتا، یا اچیو کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کو کسی خاص تپسیا میں سے گزر کے جانا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی یہ غلط تاثر ہے۔ اس کو میں اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کسی معصوم بچے کو جو بڑا ہو رہا ہے، جو سمجھ بوجھ کے اس فیز میں سے گزر رہا ہے جب وہ بہت سی چیزیں سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور جیسے ہی آپ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ فلاں روشنی جو چاند پہ دکھائی دے رہی ہے وہ چاند، تو تمام عمر اس کے بعد جب بھی وہ اس کو دیکھے گا تو اس کو کوشچن نہیں آئے گا، اس کو اس چیز کا ادراک ہوگا، علم ہوگا کہ یہ چاند۔ اب وہ اس کو تمام عمر چاند ہی بتائے گا، چاند ہی دیکھے گا اور چاند ہی تسلیم کرے گا۔ اور جب وہ دیکھے گا باقی دنیا بھی اس کو چاند کہتی ہے، جب تک اس کو وہ مریخ یا کوئی اور سیارہ یا ستارہ کہہ کر اس کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کرے گا، تب تک وہ اس کو چاند نہیں کرے گا۔ یا جس طرح بچے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی والدہ ہے جو اس کو پال رہی ہیں، یا اس کے والد ہیں، یا وہ ہبا ہے، اس کا نام ہبا ہے، یا اس کا نام زریاب ہے، تو اس کے بعد وہ اپنا نام بڑے وثوق کے ساتھ جب بھی بتائے گا تو وہ زریاب ہی بتائے گا، وہ اپنا نام ہبا بتائے گی اگر اس کا نام ہبا ہے۔ یہ اتنا سمپل ٹو انڈرسٹینڈ کانسیپٹ ہے کہ ونس یو نو، ونس یو ہیو فاؤنڈ آؤٹ، فاؤنڈ از دا رائٹ ورڈ، جب آپ نے اس کو پا لیا، ڈھونڈ لیا، مل گیا جب، تو اس کے بعد وہ آپ سے گم نہیں سکتا، اس کے بعد آپ سے کھو نہیں سکتا۔ یعنی آپ اس کے بعد شعور اور لاشعور اور کانشیس اور انکانشیس اور سب کانشیس اسٹیٹ میں بھی اپنا نام وہی بتا رہے ہیں جو نام آپ کو بتائے گا، کہ آپ اس کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ آپ کو اس نام سے پکارا جانا چاہیے، یا آپ کا یہ نام ہے اور اسی نام سے آپ کی شناخت۔ اب میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ کو اگر میں نے ایک چابی دی، اور اس چابی کو میں نے آپ کو کہا کہ یہ چابی ایسے دروازے کی ہے کہ جس کو آپ چابی کو گھمائیں گی تو دروازہ کھل جائے گا اور آپ ایک کمرے میں یا ایک گھر میں داخل ہو جائیں، تو جب تک آپ کی مرضی نہیں ہوگی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کمرے میں یا اس گھر میں رہ سکتے ہیں۔ اب چابی آپ کے پاس ہے، آپ نے وہ دروازہ کھول لیا، اور اس گھر کو اپنی جگہ سمجھ کے، اپنا مقام سمجھ کے، اپنے قیام کی جگہ، اپنے رہنے کی جگہ تصور کر کے آپ اس میں داخل ہو گئی، اور آپ نے اتنا اس میں وقت گزار لیا، اتنی عمر گزار لی کہ آپ نے اس جگہ کو اپنا کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح رموز جب آشکار ہوتے ہیں، جب عیاں ہوتے ہیں انسان کے اوپر، تو وہ رموز آپ کے اوپر اسی طرح سے کھل جاتے ہیں جس طرح سے کوئی دروازہ کھل جاتا ہے، کسی گھر کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ گھر آپ کو اور آپ اس گھر کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے رموز جب انسان کے اوپر عیاں کرنا لازم سمجھتا ہے یا گوارا کرتا ہے، یا وہ اس چیز کو، انسان کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اس پر وہ کوئی راز کھول دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ راز اس سے چھپ نہیں سکتا۔ وہ اس کا اس کو اس قابل کر دیا رب نے کہ اس کو وہ راز مل گیا، اس پر وہ چیز عیاں ہو گئی،
تو پھر اس سے وہ کوئی چیز، وہ کوئی شخص اس سے، یا کوئی بھی خلائی مخلوق بھی اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی، جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دوبارہ سے انسان سے کی سوچ سمجھ اور یادداشت سے بھی اس چیز کو نکال دے۔ اور یہی بات تصوف بارہا مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب آپ پر کسی چیز کا وجدان ہو جاتا ہے، جب آپ پر کشف کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس مقام میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ وہ میں نے کل گروپ میں بھی باہو کا ایک مصرع شیئر کیا تھا کہ عاشق وچ وصال دے رہے ہیں، یعنی عاشق سے اس کا پتہ پوچھیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو وہ کہے گا جی میں وصال میں رہتا ہوں۔ یہ وصال کیا ہے؟ تو وصال، وہ عاشق بتائے گا کہ وصال وہ مقام ہے جہاں پہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے کریٹر کے ساتھ۔ اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل، میں آپ سے کہوں ہبا کہ آپ اور آپ کی روح دونوں کہاں پائے جاتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں؟ تو مطلب میں بس وصل تو نہیں کہہ سکتی میں تو اس مقام تک نہیں، بٹ آئی وڈ سے کہ ہیئر ان فرنٹ آف. اب آپ اور آپ کی روح آپ سے جدا تو نہیں ہے، نہ روح آپ سے جدا ہے، نہ آپ روح سے جدا ہیں، جب تک کہ رب آپ کے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جب روتا ہے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، جس کو انسان جب جب سوتا ہے، جی جب انسان انسان جب سوتا ہے سوتا ہے رائٹ. تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس وقت وہ وصال جو ہے وہ ہجر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ فراق میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے میرے رب نے اپنا امر کھینچ لیا، دور کر لیا، رائٹ؟ اب مطلب کہ میرا جسد خاکی اس وقت اس روح کے وصال سے ہجر کے مقام پہ آ جاتا ہے، ہجر کی سٹیٹ آف مائنڈ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اب آپ کو میں اس کا ایک اور رنگ بتاؤں گا، جیسے ہی روح نے جسد سے ہجر ایکوائر کیا تو اس روح نے کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں وصل کا مقام اچیو کیا۔ اب یہ تو ہو گئی موت، جس کو صغرا کہتے ہیں، نیند کو موت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مائکرو موت ہے، کیونکہ اس وقت جان تو ہے جسد میں لیکن روح نہیں ہے۔ اب جیسے ہی آپ کی روح نے وہ سفر طے کیا جس میں وہ جسد سے جدا ہوئی، تو وہ کہاں گئی؟ وہ کسی سٹیٹ آف وصال میں آئی، چاہے وہ سوتے وقت آئی یا خدا نخواستہ موت کے وقت آئی۔ اب یہ جو ہجر اور وصال کی کیفیت ہے، اس ہجر اور وصال کو قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ رویا کے استعمال، جس کو ہم خواب کی زندگی کہتے ہیں۔ رویا جو ہے اس کی بیش بہا مثالیں ہیں۔ رویا انبیاء علیہ السلام کو وحی کی صورت میں بھی، میسج کی صورت میں بھی، ویژن کی صورت میں بھی جو چیز آتی تھی اس کو رویا کا ایلیمنٹ کہا جاتا تھا۔ سو مچ سو کہ کچھ اسکالرس تو یہ تک مانتے ہیں، میں نام لینا چاہتا، بڑے بڑے جید اسکالرس ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو معراج ہے وہ بھی اسٹیٹ آف رویا میں فال کرتی ہے۔ یہاں میرا ان علماء سے اختلاف ہے جو اس کانسیپٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، رویا کی سٹیٹ جو ہے وہ خواب کی سٹیٹ ہے، اور آقا علیہ السلام نے معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت در حقیقت تسلیم، یعنی ایکسپیرینس کیا۔ اب سمجھیے گا میری بات، ایک اسکالر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں کہ خواب کی کیفیت تھی، ایک اسکالر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں حقیقت تھی، جبکہ قرآن اور حدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک اور سٹیٹ آف افیئر ہے جس کو رویا کہتے ہیں۔ اس کو نہ خواب کہا جائے نہ اس کو حقیقت کہا جائے، اس کو رویا کہا جائے، کیونکہ رویا اتنی مصمم حقیقت ہے کہ جس کے سامنے یہ دنیا ایک ایلوژن ہے،
ایک خواب جس کو قرآن پاک بار بار کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے, یہ دنیا ایک illusion ہے. حقیقت تو وہ ہے جو اس سے قبل تم نے عہد الست کے وقت میں دیکھی, اور حقیقت وہ ہے جو اس کے بعد تم ایک ابدی زندگی کی صورت میں دیکھو. اب یہ جتنی پہلے کی اور بعد کی زندگی ہے, یہ وہ رویا ہے جو قرآن پاک بیان کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی رویا ہی ایبسولوٹ ریالٹی ہے جس سے ڈیرائیوڈ ایک ریلیٹیو ریالٹی کو, جس کو ہم نے دنیا کو حقیقت تصور کر کے سب کچھ یہیں پہ لٹا دیا. یہ وہ ایلوژن تھی, یہ وہ ہجر تھا جو ان تمام ارواح نے عہد الست کے وقت سے لے کے حشر کے وقت تک کا جو ہجر کاٹا, وہ ہجر ہمارے اس جسد میں قید ہو کے کاٹا. تو اب یہ تو لمحہ فکریہ ہو گیا. یعنی جب میں اس دنیا میں بہوش و حواس خمسہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میری روح جو ہے وہ ہجر کاٹ رہی ہے اپنے کریٹر سے, اور جب میں سو جاتا ہوں تو وہ ایک رویا کی سٹیٹ میں واپس برزخ کے تھرو انٹر ہو کے اپنے وصل کو دوبارہ سے انجوائے کرتی ہے کہ I am back where I came from, right? While our jasad is sleeping and dreaming of various things. اور یہ ارواح ہمیں آ کے بتاتی ہیں سب کو خواب میں کہ بھیا اٹھو, سمجھو یہ جو ایلوژن جس کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو, یہ وہ ہجر کی کیفیت ہے جس سے نکلنا ہے وصال کی طرف. اب واپس آتے ہیں ان صوفیاء کی طرف جو کہتے ہیں عاشق وصال دے رہندے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب وہ سوئے ہوں تب بھی ان کو سویا مت سمجھو. سمجھ نہیں آپ نے میری بات, یہ کی پوائنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یعنی جب وہ سوئے ہوں تب بھی ان کو سویا مت سمجھو, کیونکہ وہ اپنی نیند میں بھی ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے محسوس کر سکتے ہیں جو بظاہر ان کی سوئے ہوئی سٹیٹ آف ویزیبلٹی میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں. رائٹ, اس کا مطلب ہے کہ وہ جاگتے میں بھی وصل کی کیفیت میں ہے اور سوتے میں بھی وصل کی کیفیت میں, اور سوتے میں بھی ہجر نہیں دیکھتے. یعنی وہ جاگتے میں بھی ہجر نہیں دیکھتے اور سوتے میں بھی وصل میں ہے. یہ دونوں طرف سے. اب اگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تحفہ عنایت کرتے ہیں, یہ مقام عنایت کرتے ہیں, تو تصوف یہ کہتا ہے, جو ایکچول تصوف ہے وہ نہیں جس کو مس انٹرپریٹ کر کے دین سے دائرہ اسلام سے باہر رکھ دیا جاتا ہے, وہ واقعی دائرہ اسلام سے باہر رکھنے کے قابل ہے, جو پاکستان ہندوستان میں پریولنٹ چل رہا ہے تصوف. اس کو جب یہ غلط کہتے ہیں, میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں. یہاں تک کہ جاوید احمد غامدی صاحب بھی جب اس کو تصوف کو غلط تصور کرتے ہیں, یا پروفیسر احمد رفیق اختر جب اس کو غلط تصور کرتے ہیں, میں بالکل ان کو درست مانتا ہوں, وہ ٹھیک کہتے ہیں. کیونکہ جو تصوف وہ سمجھے ہیں, جس کو وہ تصوف سمجھ بیٹھے ہیں, جس کو لوگ تصوف سمجھ بیٹھے ہیں اور بیان کر بیٹھے ہیں, جس کو ابن تیمیہ نے باقاعدہ طور پہ کفر کے زمرے میں ڈال دیا, وہ بالکل ٹھیک کیا. وہ سب کا سب دائرہ اسلام سے باہر کی گفتگو, وہ ایبسٹریکٹ گفتگو. جو تصوف صوفیاء نے, جو تصوف اولیاء نے, جو تصوف کسی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت بندے نے, جس کو ہم جانتے تک نہیں, جس کا کبھی تاریخ میں بھی نام نہیں آیا, لیکن اللہ نے اس کو اس قابل کیا, اس نے جو مقام اچیو کیا, وہ مقام بظاہر تو صرف انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے, بیان تو یہ ہوا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس چیز پہ قادر ہے نا کہ وہ کسی کو یہ تحفے میں عنایت کر دے. ہم یہ چیز تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں تو سب کچھ پاسبل ہے. اب وہ کس کو کب ایسا ہجر اور ایسا وصل عنایت کر دیں, یہ تو وہ بادشاہ ہیں, وہ ان کی جاگیر ہے یہ سارے کچھ, وہ جس کو چاہیں گے جو عنایت کریں. نور میں انہوں نے نان بلیور تھا, وہ جس کا ذکر ہو رہا تھا, جس کی ایگزامپل دی گئی تھی, he was a non-believer. جی, کفرو, جس نے کفر کیا تھا, جس نے انکار کیا تھا. انکار. اب وہ جو انکار ہے, اب اس کو دیکھیں, اب اس کی جو شان نزول ہے اس صورت کی, اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے, سیاق و سباق ہے, وہ آف کورس اس آیت تک پہنچتے پہنچتے تفسیر کی صورت میں کسی اور رنگ میں آئے گا. لیکن اس آیت کو with reference of this
تصوف ڈسکشن جب لیا جائے گا تو اس کو صرف یہ بیان کرنے کے لیے لیا جائے گا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر whether you are a Muslim or a believer or a non-believer or a disowned or a denier of حق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس صحرا میں معراج جو ہوتی ہے سراب جسے کہتے ہیں معراج میں بھی جہاں اس کو پانی تک نہیں ملے گا اس کو وہاں پہ ہم مل جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جائیں گے اس کو وہ وصل عنایت ہو سکتا ہے. اب جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے جب آپ اس ڈائریکشن میں سوچ کو لے کے جاتے ہیں تو ایسے رموز عیاں ہوتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کو بہت سی چیزیں ایسی قرآن پاک میں اور احادیث میں کھلتی ہیں آپ پہ کہ آپ کہتے ہیں ارے یار یہ تو اس رخ میں دیکھا ہی نہیں گیا, یہ تو اس اینگل سے ڈسکس ہی نہیں ہوا کہ جس میں اس کی گریوٹی اس کا وزن اس کی ویٹیج سمجھ میں آتی کہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے خوبصورتی سے بیان کر دی. یہاں ایک چیز اور میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تشریح کرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے ترجمے کی تشریح اور تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کو قرآن پاک کی عربی کو لنگوسٹکس کے میٹر میں میجر کرنا شروع کر دیتے کہ بھائی اس لفظ کا مطلب وجد جو ہے وہ ذریعہ ہاشمی تو کسی اور ڈائریکشن میں لے گیا, اس کا وجد کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کا مخرج یہ ہے, اس کی یہ فائل جب ہوگا تو وہ اس طرح استعمال کرے گا, مفعول جو ہوگا اس کے اوپر اس کے یہ معنی. قرآن پاک کو لنگوسٹکس کی زبان میں نہیں, یہ لنگوسٹک کے موضوع کے اندر نہیں رکھا جاتا. میں ایز اے رائٹر ایز اے شاعر آپ کو بتاتا ہوں کئی الفاظ ایسے کلام میں استعمال کیے جاتے ہیں جو اپنے معنی ہی بدل دیتا ہے جب وہ شعر کی صورت میں آتا ہے, اور اس میں کس وقت کس چیز پہ زور دے کے اسی جملے کے. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ندیم ہاشمی کا ایک شعر ہے, اب تو میں صرف تعلق کے عوض بیٹھا, اب تو میں صرف تعلق کے عوض بیٹھا ہوں, اب تو سایہ بھی نہیں ہے تیری دیوار کے ساتھ. اور اسی شعر کو انہوں نے ریپیٹ کیا اور مصرے میں انورٹڈ کاماز لگا کے زور دیا مختلف رنگ سے, اب تو میں صرف تعلق کے عوض بیٹھا ہوں, ایک وزن یہ ہے, اور ایک ہے اب تو میں صرف تعلق کے عوض بیٹھا. اب ایک ہی جملہ اپنی ادائیگی میں اپنا تاثر اور معنی بدل دے گا کہ زور کس چیز پہ دیا جا رہا ہے اور مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دی, اس طرح سے بیش بہا ایسی ایگزامپلز ہیں جس میں شاعر یا کلام تحریر کرنے والا اس میں الفاظ کے معنی کسی تاثر کے بیس پہ اس کے رنگ بدلنے پہ مجبور کر دیتا ہے, جبکہ قاری اس کو پڑھتا ہے تو اب وہ قاری تو اپنے شعور کے مطابق پڑھتا ہے. اب کچھ کلام جو ہوتے ہیں, کچھ بیان جو ہوتے ہیں وہ عوام کی سمجھ میں کسی اور رنگ سے آتے ہیں اور خواص کی نظر میں کسی اور رنگ میں آتے ہیں. میری آپ کی جو ڈسکشن ہو رہی ہے ایک سرٹن لیول آف انٹلیکٹ پہ ہو رہی ہے, ہم آپس میں اس پروگرام کے تسلسل کے ساتھ بھی ایک سرٹن سفر کو طے کر کے ایک ویژولائز کر رہے ہیں ایک چیز, اور آہستہ 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 اس کو ہم ایک جیسا انویژن کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ ہم ایک ساتھ چلتے جا رہے ہیں سفر. جیسے ہی باہر سے کوئی اس قافلے میں شریک ہوگا تو ہمیں اس کو پچھلے کچھ مائل سٹونز کو تک لے کے جانا پڑے گا کہ بھائی آپ نے یہاں سے اس ڈائریکشن میں آنا ہے, تب آپ کو وہ منزل نظر آئے گی جو ہم دونوں دیکھ پا رہے ہیں. ورنہ آپ کو شاید لگے کہ ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, یا ہمیں جو منزل دکھ رہی ہے وہ آپ کو دکھے ہی نہ, آپ کو کوئی اور منزل دکھ رہی ہو. تو یہ نہ ہو کہ آگے چل کے ہمارے آپس میں اختلافات آ جائیں, سفر ہمارا
ٹھیک نہ گزرے، اس لیے سفر ہوں، اگر آپ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے تو یہاں ہم سے داستان سن لیں پچھلے کی سفر کی جو ہم پہ بیتی ہے ابھی تک، ہوں، یا پھر آپ اپنا سفر دوسرا کر لیں۔ یہ مت کہیے کہ ہمارا سفر یا ہماری ڈائریکشن یا ہماری منزل یا ہمارا راستہ یا ہمارا رخت سفر غلط ہے یا مناسب نہیں۔ وہ آپ جج کرنے کی، آپ کی جج کرنے میں کوتاہی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی پورا سیاق و سباق ہمارے ساتھ سفر میں نہیں دیکھا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب اگر کوئی کوشچن ہو رہا ہے یا کوئی پوائنٹ ہو رہا ہے تو وہ ڈسکس کریں۔ جی، یہی کوشچن تھا، ایک یوٹیوب سے میں نے دیکھا تو یہی کوشچن تھا بس۔ ابھی آپ نے بتاتے ہوئے ایک ٹرم بولی تھی کہ اس کو ایک مجازی فارم میں دیکھ لینا، پا لینا، وہ مجازی فارم آپ نے بولا، تو کین یو ایکسپلین دیٹ؟ اقبال کا ایک شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز جواب مل گیا، کے خوبصورت۔ ہزار۔ اچھا، پھر وہ انہوں نے سوچا یہ پہلے مصرے میں نے کتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی ہے، تو فوراً سے دوسرے مصرے میں کہتے ہیں ہوں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز، that if I am granted the sight of yours in a visibility of majaz, the first instance that's going to come out of me is that I will be tarba sujood, kneeling down in your feet. تو یہ وہ بہت خوبصورت بات کی۔ مجاز ہے۔ ٹھیک ہے، ناؤ دس واز دا کوشچن، اب ہم موو فارورڈ کرتے ہیں۔ اور ایک کانسیپٹ یہ بھی ملتا ہے تصوف میں کہ یہ جو غلط کانسیپٹ ہے یہ کلیئر کر دیجیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایوری تھنگ دیٹ وی سی از ون وجود، یہ چیز غلط ہے ان مائی اوپینین، رائٹ؟ یہی تو مسکنسیپشن ہے، دیکھیں جی، یہ مسکنسیپشن کلیئر کیجیے تاکہ آڈینس کو بھی پتہ لگے کہ یار یہ ٹھیک چیز نہیں ہے۔ جی دیکھیں ایک وجود کسی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر درخت بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور سب کو اس طرح سے ایک وجود کہنا تو کفر میں آ جائے گا نا۔ جی یہ تو شرک ہو گیا۔ دیکھیں اب اب جو گفتگو کلام کی ہوتی ہے، جو گفتگو تشبیہ اور استعارہ کی ہوتی ہے، جو گفتگو کسی فلسفے کی ہوتی ہے، اس گفتگو میں لٹرل ٹرمز جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ جی وہ exactly۔ وہ لٹرلی آپ لے ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں آپ سے کہ آپ میرے والد صاحب کو ملنے یا مجھے ملنے ایک ہی بات، تو آپ کہیں گے یہ تو شرک ہو گیا بھائی۔ تو میں کہوں نہیں بھائی، یہ شرک کیسے ہو گیا؟ مطلب یا آپ میرے محبوب کو دیکھ لیں یا مجھے دیکھ لیں تو ایک ہی بات، تو آپ کہیں یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا بالکل مطلب نہیں یہ، ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کا عکس اور وہ میرا عکس بن چکا ہے۔ اب آپ کو یہ تک نہیں پتا چلے گا کہ عکس کس کا ہے اور سبجیکٹ کون سا۔ اب ہم اتنے ایک جیسے ہو گئے ہیں، ہم اتنے ایک، وہ کیا حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ، اور جب باٹم لائن اس کی کیا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ جب چلتا ہے تو میں چل رہا ہوتا ہوں، وہ جب بولتا ہے تو میں بولتا ہوں، وہ جب محسوس کرتا ہے۔ یہ کیا، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نعوذ باللہ سے، کیونکہ تو خدا خود کہہ رہا ہے۔ یہ وہ ٹرم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دیر کمز اے پوائنٹ بٹوین می اینڈ مائی beloved۔ وہاں اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں ولی کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں اس ولایت کی سٹیٹ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو میرے لیے وقف کر دیتا ہے، وہ اتنا تلف کر دیتا ہے اپنی ایگزسٹنس کو، اتنا نلیفائی کر دیتا ہے اپنے ول کو، سرنڈر کر دیتا ہے میری ول پہ،
کہ میں اور وہ میں پھر فرق نہیں رہ جاتا. عکس نظر آتا ہے. وہ وہ جو میں ایک فرق پڑھ رہ رہی جاتا. تھی ورس پڑھ رہی تھی میں پوئٹری کا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ فائنلی ہی شوڈ ہمسیلف ان عربین فارم. میں نے شعر بھی کیا تھا, آپ نے دیکھا ہو, رومی کا وہ تھا. لائک نبی علیہ السلام کی فارم میں, وہ عکس کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شو کروایا, ظاہر کروایا. از دس رائٹ کانسیپٹ؟ پلیز کریکٹ می. دیکھیں, ہمیں ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے بارے میں سنا, پڑھا, جی سر. اور اپنی معصوم سی, محدود سی سوچ اور سمجھ اور دل کے مطابق ان کو تصور کیا. جی. اب جب ہم ان کو تصور کرتے ہیں اور ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, جاننا شروع کرتے ہیں, مزید مطالعہ کرتے ہیں, اور قرآن پاک سے اور احادیث سے ان کی پرسنالٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک پکچر ڈرا کرتے ہیں, اور وہ پکچر اتنی خوبصورت ڈرا ہوتی ہے کہ میرے جیسے شخص کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اس محبت میں اس طرح سے ڈھالی کہ وہ خود نہیں رہے, وہ صرف رب کی مرضی بن گئے. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش. ایک شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا جو بیٹا ہے یا میری جو بیٹی ہے وہ اپنی خواہش آف بیکمنگ اے ڈاکٹر اور سائنٹسٹ اور وٹ ایور وہ ترک کرے اور میری طرح شاعر بن جائے. لیٹس سے میں ایک ایگزامپل, یا فلسفے کو اپنا سبجیکٹ بنائے اور سائنس کو سائڈ پہ کر دے, جبکہ اس کا انٹرسٹ, اس کا پیشن, اس کا شوق سب کچھ سائنس کی طرف جا رہا ہے. اب ایک اس کی سوچ جا رہی ہے, اس کا پیشن, اس کے وانٹ جا رہی ہے, اور ایک اس کے والد صاحب کی وانٹ جا رہی ہے. اس کو اتنی محبت ہو جاتی ہے اپنے والد صاحب سے کہ وہ کہتی ہے کہ چلیں پاپا آپ کہتے ہیں نا, تو میں اپنی وانٹ ہی نلیفائی کر دیتے. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صرف باپ کی وانٹ رہ گئی, باپ کا پاتھ رہ گیا, باپ کی سیرت رہ گئی, باپ کی ورڈز رہ گئے. آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی ساری وانٹ, کبھی ہم نے سنا ہی نہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی کوئی وانٹ پوری کی. مجھے تو تصور ہی آیا کہ وہ چلتے پھرتے رب کی رضا تھے, وہ چلتے پھرتے رب کا عکس تھے, وہ جیسا رب نے چاہا کہا انہوں نے وہ اس طرح سے کر دیا ایز اف وہ نہیں رہے, وہ صرف رب کا امر رہ گئے, رب کی چاہت رہ گئے, رب کی خواہش رہ گئے, وہ صرف رب کا ہی ایگزسٹنس بن کے رہ گئے. اب سنائی کیا دیا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, میں نے کچھ کیا, کلمات صادر کر دی, جبکہ یہ شرکیہ نہیں, یہ عین شرک کے خلاف ہوئے کہ انہوں نے وحدانیت کو اتنا پیوریفائی کیا کہ انہوں نے باقی سب کچھ ترک کیا, واحد ذات رب کی رہ گئی. یہ جو وجود ہے اس وحدانیت کا جس کے ارد گرد ساری دنیا ہے, یہ جیسے نلیفائی ہوتی ہے تو ایک ہی وجود رہ جاتا ہے, وہ ہے واحد وجود رب کا. اس کو یہ ہے ایکچوئل ڈیفینیشن آف وحدت الوجود, کہ اصل میں جو وجود ہے وہ رب کا ہے, لیکن اس اصل کو لانے کے لیے جو چلے آپ نے کاٹنے ہیں, جو تپسیا کرنی ہے, جو شریعت اپنے اوپر طاری کرنی ہے, جو حکم اللہ کے طاری, آپ چلتے پھرتے حکم ربی بن جائیں تو ایک ہی وجود رہ جائے گا, وہ واحد وجود جو ہے وہ وحدت الوجود ہے. یہاں پہ اس کو کیا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے, یہاں پہ انہوں نے کیا بنا دیا اس کو. نہ وہ ٹرم وحدت الوجود بائی دا وے ابن عربی نے یوز کی تھی,
نہ اصل میں ان کا یہ کلیم تھا, انہوں نے کچھ اور بیان کیا, لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا. پھر احمد سرندی کو ایکسپلین کرنے کے لیے آنا پڑا میدان میں کہ میرے استاد نے یہ نہیں کہا بھائی. وہ پھر انہیں وحدت الشہود نام کی ایک ٹرم ایکسپلین کرنے کے لیے ان دی ڈیفینس آف ابن عربی وہ لے کے آئے. پھر اس رستے میں چلتے چلتے کون کون آتے گئے, کیا کیا کرتے گئے. اب تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں منصور کو. منصور حلاج نے کیا کیا, اس نے ایگزیکٹلی یہی بات بولی کہ ایک وجود ہے رب کا پوری کائنات میں, اور باقی جتنے لوگ ہیں اور چرند پرند ہیں اور دنیا, وہ جب تلف ہو جاتے ہیں, وہ جب رد کر دیے جاتے ہیں, تو ایک ذات رہ جاتی ہے, وہ حق کی ذات ہے. وہ میں اب ڈیزالو ہو چکا ہوں, مجھے میری ایگزسٹنس ختم ہو گئی ہے, جو اونلی ایگزسٹنس دیٹس لیفٹ از حق. حق وہ بول رہے لوگوں نے کہا بھائی اس نے تو اپنے آپ کو یہ کہہ دیا, اس نے تو شرک کر دیا اس نے. اب جس کو سمجھ میں نہیں آئی بات, اس کے لیے یہ واقعی کفر ہے, اس کے لیے واقعی شرک ہے. جی. اب جس کو قرآن پاک میں تصوف نہ نظر آئے, اس کے لیے ہے ہی نہیں تصوف بھائی. اس کے اپنا رنگ ہے, اپنی لائن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ اتنے ڈھیر سارے جو بنائے ہیں, یہ انہوں نے اپنی ایگزسٹنس تو دکھانی ہے نا. سب ایک رنگ کے ہو گئے, رینبو ایک کلر کی ہو گئی, تو کوئی نکل نکل کے دیکھے گا تو نہیں. وہ 7 رنگوں کی رینبو ہے, تو اس لیے لوگ دیکھتے ہیں نا اس کو کہ یہ کتنے خوبصورت رنگ بکھرتی ہے. ایک روشنی پانی کے قطرے میں سے گزرتی ہے, اور وہ کتنے رنگوں میں. سائنس نے کہا کہ پانی کے قطرے ہوتے ہیں آسمان میں, سورج کی روشنی ٹکراتی ہے اور وہ 7 رنگوں میں بکھر جاتی. یہ چیز جب میں کہہ دوں کہ ایک نور کی روشنی پانی کے قطرے سے ٹکراتی ہے اور وہ اتنے رنگوں میں بکھر جاتی ہے, تو کہتے ہیں اس نے شرک کر دیا, اس نے کفر کر دیا. اچھا بھائی, میں سائنسدان اچھا ہوں, پھر میں سائنس کے لہجے میں کہوں تو تم مان لو گے, بچوں کو بھی سکھاؤ گے, ڈرائنگ بھی بناؤ گے اس کی. لیکن میں اگر فلسفے کے روح سے یہ کہوں تو میں نے شرک کر دیا, نعوذ باللہ, کفر کر دیا. یہ وہ سیڈ بات ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ 2 کوشچن ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں, ابھی ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور جی گروپ میں ایک اور ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ ایک تو ہم نے ڈسکس کیا نا کہ فنا فی اللہ, ایک میں وائس کلیئر, اچھا پوائنٹ ہے, کیونکہ آواز ہم ٹھیک آ رہی؟ جی 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 آپ کو میری آواز آئی؟ جی. اچھا, فنا فی اللہ, ایک تو فنا وہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ فنا فی اللہ اپنی ذات کو طلب کر دینا, ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا, ٹھیک ہے, ایک تو یہ فنا ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور ایک کسی نے قرآن کی آیت شیئر کی تھی سورہ رحمان کی کہ everything everything inside would perish but the face of God اللہ وجہ اللہ. جی تو ایک یہ فنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود رہے گا, باقی سب فنا ہو جائیں گے, تو ہم کہاں جائیں گے, یہ کوشچن بھی آیا. تو وہ اس فنا میں اور یہ سبمٹ کر دینے والی فنا میں, ان میں کیا ڈفرینس ہے, اور اس کو کیسے ہم ایکسپلین کریں گے, اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن پاک میں کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا, ٹھیک, کیا تھا؟ صرف رب کی صرف ذات. رب تھا. بالکل. تو جب سب کچھ وہ ختم کر دے گا تو کیا رہ جائے گا؟ صرف رب کی ذات. رب کی ذات. تو جب اس نے کچھ نہیں بنایا تھا تب بھی تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی, کیونکہ ہم تھے ہی نہیں. یہ لوگوں کو اس چیز کی ٹینشن کیوں ہوتی ہے کہ اب ہم آ گئے, اب ہم نے نہیں جانا, ہم نہیں کھیلتے. میرا بیٹ واپس کرو, میں نہیں کھیلتا. بھائی اس کی بٹ مرضی ان کا ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں, لائک مجھے کسی نے ایکسپلین بھی کیا تھا, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لائک ہم بھی تو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا, تو اس وقت کیا ہماری روحیں بھی ختم ہو جائیں گی, کیا ساری چیزیں پیرش ہو جائیں گی, روح تو امر ربی ہے, تو کیا وہ بھی پیرش ہوگی؟ تو یہ ان کا مین کوشچن تھا. تو اف یو دیکھیں, ایک بادشاہ سلامت نے ایک چیز بنوائی
فرشتوں سے, اپنے وزیروں سے. ٹھیک ٹھیک. وزیروں کو کہا یہ بنا کے دو. وہ چیز جب بنی تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اب دیکھنا میں اس کو اشارہ کروں گا اور یہ چل پڑے. اور اپنے وزیروں سے کہا جب یہ چل پڑے تو مجھے بادشاہ ہی نہیں, مجھے بادشاہ اعظم تسلیم کرنا, اور اس کو یہ جو میں بناؤں گا اس کو اپنا وزیر اعظم تک تسلیم کرنا اور جھک جانا ہے اس کے کو میں. وزیروں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں بادشاہ سلام. بادشاہ نے وہ چیز بنوا کے اس کو ایک اپنا رنگ دیا, فنیشنگ ٹچ دیا, اور اس میں حرکت آئی اور وزیر جھک گئے اور اس کو وزیر اعظم تسلیم کر لیا. اب وہ وزیر اعظم ہی ہے, بادشاہ نہیں. پہلی بات, بادشاہ وہی ہے جو بادشاہ. اب وزیر اعظم اور بادشاہ میں فرق آ گیا, اور باقی وزیر جو ہیں وہ جھک چکے ہیں. بیچ میں ایک تھوڑا سا شیطان سا وزیر تھا, اس نے شرارت کی. اس نے کہا میں تو نہیں جھکتا بھائی, میں تو آپ کا مشیر خاص تھا, مجھ پر تو آپ کی خاص نگاہ تھی, میں تو وزیر ہونے کے قابل بھی نہیں تھا, مجھے آپ نے وزیروں میں کیوں رکھا ہوا تھا, کیونکہ میری قابلیت کوئی خاص تھی. میں تو ایک ملازم تھا, مجھے آپ نے وزیروں کے ساتھ بٹھایا ہوا تھا. لیکن یہ آپ نے کیا کیا, وزیر اعظم کسی اور کو بنا دیا. میں نے تو یہ کرسی بڑی دیر سے تاڑی ہوئی تھی, عنایت کر دیا آپ نے ایک نئی چیز کو, جس کو آپ نے بنایا بھی بڑی ٹوٹی پھوٹی چیزوں سے. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں, اب تم نکل جاؤ محل سے. رائٹ. اور پھر کچھ دیر کے بعد وزیر اعظم نے بھی شرارت کی, تو بادشاہ سلامت نے کہا تم بھی نکل جاؤ میرے محل سے. اب تم تب آؤ گے جب تم فلاں فلاں تلافی کر لو گے اپنی غلطی کی, تو میں معافی دے دوں گا. اب مجھے بتائیں, جب محل سے باہر نکل گیا وزیر اعظم, تو وہ محل سے باہر ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں اس چیز کی, وہ انجوائے کر رہا ہے باہر جیل میں عام رعایا میں گھسا ہوا, عوام میں پھر رہا ہے, وہ انجوائے کر رہا ہے, اس نے وہاں اپنا گھر بھی بنا لیا. اب جیسے بادشاہ سلامت وزیر اعظم کو واپس بلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ واپس, تو وہ آگے سوال پوچھتا ہے کہ تو میرا کیا فیوچر ہوگا, کیا مجھے واپس ختم کر دیا. بھائی جب تم نیچے اترے ہوئے تھے تب تو بڑی عیاشی میں تھے, اب جب میں نے تمہیں واپس محل میں بلایا تو تم کہتے ہو مجھے سیٹ بھی اچھی والی چاہیے. بھائی میری مرضی, میں بادشاہ ہوں, میں تمہیں واپس توڑ دوں جو میں جب کبھی نہیں بنا. بے شک. آپ کی ویڈیو رک گئی ہم ہے, لوگ ڈسکنیکٹ ہو گئی. نہیں ابھی ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے. اب بادشاہ سلامت کی جو مرضی ہوگی, جو دل ہوگا وہ کرے گا. یہ سوال پوچھنا بھی اپنی فہم کی توہین کرنا ہے کہ کیا ہوگا تب ہوگا, جو ہوگا رب جیسا چاہے گا وہ مان لیں گے, تسلیم کر لیں گے, سر تسلیم کم کر دیں. بس جو ہو اچھا ہو, ہم رستہ اچھا لے کے جائیں, ہم کوئی تحفے تحائف لے کے جائیں. واپس جب گھر جا رہے ہیں, اتنے عرصے ہم نے گھر سے باہر پردیش کاٹا ہے, تو ہم واپس گھر کیا لے کے جا رہے ہیں, اس چیز کے اوپر فوکس ہونا چاہیے ہمارا, کہ ہم لوگوں کے لیے کیا کیا, ہم نے اس کی اتنی خوبصورت بنائی ہوئی دنیا کے لیے کیا کیا, اس کے اتنے خوبصورت لوگ آ کے اس کے جان دے دی جنہوں نے اس کے رستے میں, ہم نے ان میں سے کسی کی ایک کی سنت سیرت کے اوپر چلے کہ نہیں چلے, ہم نے کیا اس کے تصور کو, اس کی شناخت کی معرفت حاصل کی کہ نہیں کی, ہمیں پتہ بھی چلا کہ ہمارا رب کون تھا, ہمیں ہماری کیا حیثیت تھی, ہم نے کیا کیا دنیا میں آگے. یہ جو ڈسکشنز ہیں نا, کہ وہ تب ہم اس کی مرضی وہ ختم کر دے سب کچھ. ہمارا کنسرن یہ ہونا چاہیے. ٹھیک بات. ہمیں وہ ختم بھی کرے تو ہمیں بہت اسمائل آن دا فیس کے ساتھ ختم ہونا چاہیے, کہ ہمارے محبوب نے کہا کہ گلا کاٹ دو اپنا, تو کاٹ دیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کیوں کہا. وہ میرے والد صاحب کا ایک اور شعر میں سنایا تھا, جان دے دی اس کے پہلے ہی اشارے پر ادیم, جان دے دی اس کے پہلے ہی اشارے پر ادیم, میں نے دیکھا ہی نہیں اس کا اشارہ دوسرا. بہت خوبصورت. کیا پتا دوسرے اشارے میں کوئی, نہیں نہیں نہیں, اب تو دے دی بھائی جان. تو محبوب جب حکم کر دیتا ہے تو آپ نے حکم عدولی نہیں کرنی ہوتی, سوال نہیں کرنا ہوتا, آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے بھائی. جو وہ میں نے وہ ایک شعر لکھا تھا,
ذریعہ سوچتا ہوں جہنم کا رخ کرو، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے، یعنی کوئی محبوب کالر سے مانے تو پکڑ کے تو نہ لے کے جائے کہ محبوب چلو بھائی. مانے تو تب وہ یہ سوچیں گے جب محبوب مانے، رائٹ؟ سوری. جب وہ محبوب کو محبوب مانے، لائک اللہ تعالیٰ کو محبوب مانے، تو وہ یہ جی سوچیں گے، جی. ان کو شعور آئے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ از آور بلاؤڈ، ان کے لیے سیکریفائس ہے ہر چیز۔ آپ یقین کریں کہ ایک بات میں کہہ تو رہا ہوں اور لوگ اس کو مجھے معلوم ہے کہ غلط رنگ سے چلائیں گے بھی، ہوں اگر میرے رب نے مجھے اس کیٹیگری میں رکھا کہ میرے کسی ایکٹ کو اچھا ایکٹ نہ مانا، میرے کسی برے ایکٹ کو معاف نہ کیا، اور کہا کہ دریاب ہاشمی تم جہنم میں جاؤ گے، تو میں کہوں گا جو حکم میرے آقا، آپ جلائیں گے تو جل جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کہیں جلو میرے لیے میرے کہنے پہ، اور میں کہوں کہ جی مجھے درد ہوگا، یہ میری نیکیاں تو دیکھیں. ہوں میں کہوں گا آپ میری نیکیاں بھی بھلے ساتھ جلا دیں اگر کوئی ہے. جی اگر آپ نے سمجھا ہے، اگر آپ نے یہ ایسیس کیا ہے، کیلکولیٹ کیا ہے، اور یہ آپ نے دل کیا آپ کا کہ مجھے جلنا ضروری ہے، دھلنا ضروری ہے، تابت جلنا ہے میں نے، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کیا میرے محبوب نے کہا آگ میں کود جاؤ تو کود گیا. ابراہیم علیہ السلام کود گئے نا آگ میں. بالکل۔ وہ کب رب کا دل کرے گا کہ وہ آگ کو گلزار بنا دے، اور کب دل کرے گا کہ آگ کو نار بنا دے، وہ اس کی مرضی، اس کی بادشاہت. ہم نے تو حکم کی تعمیل کرنی ہے، ہم نے تو کہنا ہے جی بھائی ہمیں اس قابل سمجھیں آپ کے ہمارے اوپر سپاٹ لائٹ آئے بے شک جہنم میں ڈالنے کے لیے، وہ بھی معجزہ ہمارے لیے ایک جان لیوا معجزہ. بیوٹیفل کانسیپٹ ہے۔ اچھا، میرے بھائی سے میری تھوڑی سی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے لائک جہنم میں ڈالنے سے مجھے یاد آیا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نا یہ لائک آئی ڈونٹ ایور تھنک، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ لائک میں جب سوچتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، تو مجھے لائک وہ امیجن نہیں کر پاتا میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں مجھے اتنا یقین ہے کہ مجھے وہ اس طرح جلائیں گے نہیں، لائک ان کا یقین اس طرح تھا بھائی کا، لائک ہی واز ڈسکسنگ ود می اینڈ ہی سیڈ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا ایسا بہت لوگ، میں نے بہت لوگوں سے یہ چیز سنی. بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں اللہ کو ماننے والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، تو ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر کم ہے، اللہ تعالیٰ کا قہار کم ہے، رحیم کریم زیادہ ہے. تو میں ایک ہی بات کرتا ہوں اس پہ، تو آپ اگر آپ کو جی پسند آئے وہ بات تو رکھ لیجئے گا، نہیں تو ترک کر دیجئے گا. رحمت کی کمپریہنشن کیا ہے؟ رحمت کسے کہتے جی ہیں؟ میں مسجد میں جاتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے کچھ چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھوں گا. میں نے جوتی باہر اتار کے جانی، میں نے باوضو ہو کے جانا ہے، لباس ٹھیک رکھنا ہے، ادب احترام سے چلنا ہے. جب تکبیر ہونی ہے میں نے تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے. جی جب سلام پھیرا جائے گا میں نے سلام پھیرنا ہے. وہاں پہ کوئی آل فال نہیں بات کرنی، وہاں پہ وہ میننگ فل گفتگو کرنی ہے جس کے جو اس کے مسجد کے احاطے میں جچتے ہیں، اور وہ کر کے واپس آ جانا. اب یہ کیا ہوا؟ یہ ایک سرٹن ڈسپلن فالو ہوا. جی یہ ڈسپلن واجب ہوا سب پر. یہ جو ڈسپلن ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے اس بلڈنگ میں، اس عمارت میں داخل ہونے کا، اس گھر میں داخل ہونے کے طور طریقوں. ہوں اب رحمت بھی ایک پریمسس تصور کریں آپ. رحمت جتنی بھی وسیع تر کیوں نہ ہو، رحمت اپنی ایک ڈسپلن اور اپنی ایک ڈیفینیشن کے ساتھ آتی ہے. ہوں یعنی مجھے اگر مٹی کے برتن کو بنانا ہے تو مجھے اس کو بہت سختی سے شیپ دینی ہے، اس کو گھمانا ہے پہیے کے اوپر. ایسے ہی ہے۔ وہ لگے گا ایسے کہ جیسے میں پتہ نہیں اس مٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں. ہوں
لیکن جب وہ شیپ ہوگا، وہ جب خوبصورتی سے بن جائے گا، وہ برتن بنے گا، اس کے بعد وہ گیلا ہے، اس کو میں آگ کی بھٹی میں ڈالوں گا، اس آگ کی بھٹی سے اس کو پکا کر کے اس کو میں رکھوں گا، تو وہ برتن کھانے پینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جی. وہ برتن دکھے گا بھی خوبصورت. ہوں. اسی طرح جنت میں جو شو کیس ہے، جیسے یہ پڑا ہوا جنت میں جو شو کیس ہے، اس میں برتن پلیس کرنے ہیں آپ نے مٹی کے، اور جب وہ آپ تک پہنچے تو اپنی شیپ لوز کر چکے، تو وہ ایک سرٹن دھلائی سے گزریں گے، ایک سرٹن پہیے پہ ڈالے جائیں گے، اور پھر ایک سرٹن بھٹی میں پکا کے شو کیس میں پلیس ہو جائے. اب میں اگر مثال کے طور پہ اس بک شیلف میں آنا چاہتا ہوں جہاں پہ یہ بکس پڑی ہیں اور یہاں پہ کچھ شیلڈز پڑی ہیں، اب میں اگر بک شیلف میں آنا چاہتا ہوں تو میری اس مٹی کے اوپر ایک جلد چڑھائی جائے گی، اس جلد کے اوپر ایک فلیپ ہوگا، اس کے اوپر کچھ تحریر کی جائے گی اور پھر یہاں پلیس کیا جائے گا. اور اگر میں شیلڈ بننا چاہتا ہوں تو میری مٹی کو مولڈ کیا جائے گا، پھر پکا کیا جائے گا اور ادھر رکھا جائے گا. اب یہ میری مرضی ہے، میری خواہش ہے کہ میں جنت کے کون سے مقام میں جانا چاہتا ہوں یا جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو میں نے جو اپنے اوپر فلتھ اس دنیا سے کیری کیا ہے، وہ پہلے دھلے گا، وہ جب دھلے گا تو مٹی گیلی ہو جائے گی، اس کو پھر آگ میں پکایا جائے گا ایک سرٹن سٹیج تک، اور اس کے بعد وہ برتن صاف ستھرا ہو کے جنت میں رکھ دیا جائے گا. اب اس دھلائی پکائی کی سٹیج کو جہنم کی آگ میں بھی اگر پکایا جائے گا تو میں پکنے کے لیے تیار ہوں گا، کیونکہ میں کوئی فلتھ کیری کر کے، میں جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتا، جوتے مجھے اتارنے پڑیں گے، اور جوتے اگر میرے جسم پہ سلے ہوئے ہیں تو وہ پھاڑ کے اتارنے پڑیں گے، اگر وہ گلوڈ ہیں تو وہ جلا کے اتارے جائیں گے. اسی طرح میں بذات خود جہنم کے باہر کھڑا اپنا ٹکٹ لے کے کھڑا ہوں گا، اور فرشتہ کہے گا جی کیا کرنے آئے؟ جی یہ میرے 200 گناہ تھے جو میرے اوپر چڑھے ہوئے، مجھے جہنم میں کتنی دیر رہنا ہے؟ وہ کہیں گے جی آپ اتنی دیر جہنم میں پکیں گے، آپ کو یہ گناہ جھڑ جائیں گے تو آپ جنت کے لیے کوالیفائی کر لیں گے. تو میں بڑے فخر سے ایک ٹوکن لے کے بڑے فخر سے جہنم کے باہر کھڑا ہوں کہ میرے ذمہ معمولی سی سزا آئی ہے جو کہ دکھنے میں بہت بڑی ہے، جو کہ میری کوتاہی کی بدولت میں نے اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کی تھی، اور مجھ میں اتنا کرج، اتنا سٹیمنا اور اتنی عزت نفس ہے کہ میں وہ خود اتار کے جلوا کے اتار کے میں جنت میں جاؤں گا، ورنہ میں جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتا. اب مسجد میں آقا علیہ السلام بھی اگر تشریف فرمائے تو میں نے جوتے اتار کے ہی جانا ہے. اب وہ جوتے وہ فلتھ ہیں جو میرے گناہوں کی اور میرے ان حرکتوں کی بدولت میری جسم کا حصہ بنے ہیں جو میں نے دنیا میں پہنے. اب میں نے جب جنت میں جانا ہے تو میں جہنم میں جا کے دھلوا کے تو آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہوں گا نا. اگر میں نے گناہ کی جسارت کی تھی تو میرے میں اتنا کریج بھی ہونا چاہیے کہ میں اس کو دھلوا کے دین پھر جی کوالیفائی کروں اپنے اس لیول کے لیے. یہ رحمت ہے رب کی کہ وہ فلتھ کے باوجود ایک کیٹیگری رکھے گا آگ کی جہاں سے دھل کے، جہاں سے تیار ہو کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں. یہ رحمت ہی ہے. اگر وہ صرف قہر کرے گا تو وہ جہنم کو کے علاوہ کہہ دیتا کہ میں ان کو ایلیمنیٹ کر دوں گا، میں انائلیٹ کر دوں گا، میں ختم کر دوں گا، میں ان کی ایگزسٹنس ہی ختم ہونا. اللہ نے ایسا نہیں کہا. الحمدللہ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس نے کہا کہ گناہ بھی لے کے آؤ گے تو اس کی سزاؤں کے بیس پہ سزا کاٹنے کے بعد تمہیں ہم جنت میں ڈالنے کے قابل سمجھ سکتے ہیں، اگر تم نے وحدانیت، توحید، آقا علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اور کتاب کو فالو کیا تھا. لیکن ساتھ ساتھ کچھ گناہ تم سے سرزد ہو گئے تھے تو کوئی بات نہیں، میں اتنا رحیم ہوں کہ تمہیں اس دھلائی کے پروسیس سے گزار کے جنت کے قابل رکھ دوں. لوگ رحمت کو سمجھتے ہیں چھٹی. Do whatever you want to in this world. اور وہ اتنا رحیم ہے کہ جی وہ سب کچھ معاف. اگر ایسا ہوگا تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے وہ بھی آپ کو جنت میں نظر آئیں گے تو آپ کہیں گے اللہ میاں یہ کیسے آ گئے آپ؟ وہ کہیں گے تم بھی تو آئے ہو، تمہارے پر رحمت ہو تو آصف علی زرداری کے اوپر نہ ہو، تمہارے پر رحمت ہو میاں نواز شریف کے ساتھ نہ ہو. خوبصورت کانسیپٹ، میرا بالکل کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے آج اباؤٹ رحمت. دیکھیں آپ بڑے ہو رہے ہیں، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ کو کئی جگہ ڈانٹتے ہیں
کئی جگہ سمجھانے کے لیے سختی برتتے ہیں, کئی جگہ آپ کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نہیں باہر جا سکتے, آپ کا کرفیو ہوتے ہیں, آپ نے کتنے بجے سے کتنے بجے تک نہیں جانا, جی آپ کی ایک پاکٹ منی ہوتی ہے لمیٹڈ, آپ کے ڈیزائرز کو بھی کنٹرول. یہ رحمت ہی ہوتی ہے جو وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیسنز آپ کو وقت آگے جا کے بتاتے کہ کتنی بڑی رحمت تھی, بالکل بالکل. جو بظاہر آپ کو سختیاں لگتی ہیں, سزائیں لگتی ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور ڈومیسٹک وائلنس تک لگتی in certain societies, but practically it is رحمت. وہ میں نے ایک دفعہ وہ قصہ شیئر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جب کوڑے دوبارہ پڑھوائے تھے, جی جی, رحمت ہی تھی وہ ان کی. اور رحمت تھی کہ کہیں وہ کوئی دنیا کی فلت ساتھ نہ لے جائے, اس کو یہیں پہ سزا دے کے اس سزا سے آزاد کر دوں میں جو زیادہ سخت سزا ہے. یقین کریں جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تھا قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, تو میں نے سوچا تھا کہ یار کاش شریعت کا نفاذ اور میں جا کے اب جو گناہ یاد ہیں ان کی سزائیں لے لوں, چاہے اس پروسیس میں ہی مر جاؤں, میں لکھ کے جاؤں کہ میں مر بھی جاؤں تو میری ڈیڈ باڈی کو وہ ساری سزائیں دینا, یہ نہ ہو کہ تمہاری رعایت برتنے پہ ہیومن رائٹس سو کالڈ وائلیشن کے اوپر تم کہیں میرے وہاں کے رائٹس جو ہیں وائلیٹ کرتے. یہ رحمت کا کانسیپٹ ہے بیسک. ٹھیک ہو گیا. اب آج سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا اس کو رحمت کا کانسیپٹ تو ایٹ لیسٹ کلیئر ہو ہی جائے گا. آئی ہوپ. رحم ہوتا ہے کسی کے بارے میں اچھا سوچنا, اس کے ساتھ بھلائی کرنا, اور بھلائی سختی سے بھی کی جاتی ہے, صرف نرمی سے نہیں کی جاتی. ایک بات ہے. These were the questions. I think we should end the session, right? Or if جی you want to add something. نہیں, میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کانسیپٹ کو اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیا. اب ایسا کر لیں گے کہ آگے چل کے اس کو جب ہم ایئر کریں گے پروگرام کو, دیکھ لیں گے جو سوالات مزید آتے ہیں تو اس کی کنٹینیوشن میں ہم ایک پروگرام اور کر لیں گے. اور اب آپ کے فہم و تفہیم کے نیکسٹ ٹاپک جو آپ لیا کرتے تھے پہلے 5 کوشچنس واٹس ایپ سے اور انسٹاگرام سے, اس طرح سے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے چلیں گے, تاکہ ساتھ ساتھ ہم پھر اب وحدت الوجود سے موو ہو کے اگلے ٹاپکس کو ٹچ کریں. انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ ہم وہ سبجیکٹس اور لاسٹ کریں. سیشن سے میرا ایک کوشچن تھا, کیا میں پوچھوں تھوڑا سا ریلیونٹ ہے؟ جی جی لائک جی جی آئی واز ریئلی کیوریس ٹو نو. 2-3 جگہ سے میں نے دیکھا مجھے ڈفرینٹ ملا, بٹ آئی وانٹ ٹو نو فرام یو. آپ نے لاسٹ سیشن میں ایک آیت ڈسکس کی تھی سورہ نور کی 36, ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح شام. تو وہ آپ نے گھروں کا ذکر کیا تھا کہ وہ کون سے گھر ہیں, بٹ ہم نے اس کی ڈیٹیل ڈسکس نہیں کی تھی. تو وہ کون سے گھر ہیں؟ اگر اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی ہے ابھی ہم کر سکتے ہیں تو کر دیں, ادروائز کو نیکسٹ سیشن میں لے جائیں گے. وہ میرے والد صاحب کا ایک شعر ہے سلام کا, جی شعر ہے, کہا سارے گھروں میں کون سا گھر سب سے اعلیٰ ہے, کہا سارے گھروں میں کون سا گھر سب سے اعلیٰ ہے, جواب آیا کہ اہل بیت کا در سب سے اعلیٰ. بے شک. اب کسی بھی گھر, پوری کائنات میں سب سے گھروں میں سب سے عرفہ گھر جو ہے وہ گھر اہل بیت کا گھر, آقا علیہ السلام کا گھر. اور وہی وہ گھر ہیں جہاں پہ صبح و شام حمد و ثناء ربی ہوتی اور ہوتی رہی. اور رب کے گھر میں سب سے افضل ہستی جب آئی تو آقا علیہ السلام کی, یعنی رب کے گھر میں, مسجد میں, رب کے گھر میں جب کوئی سب سے اچھا گھرانہ عرفہ گھرانہ آیا تو وہ آقا علیہ السلام کا گھرانہ آیا. اور رب کے گھر کے بعد اگر کوئی عرفہ گھرانہ پوری دنیا میں رہا تو وہ آقا علیہ السلام کا گھرانہ رہا, رہتی دنیا تک رہے گا. تو وہ یہ انہی گھروں کا ذکر ہے. یہ تفاسیر میں اس کے اوپر زیادہ بحث اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ یہ مس لیڈنگ ہو جاتی ہیں کئی باتیں. تفاسیر میں ان گھروں کا ذکر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو گھر, جن گھروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی. اب آگے سمجھنے والے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کون سے گھر تھے جو ازل سے ابد تک
अब जो सबसे जिस अल्फा लेंस रहे। से देखेगा उसी लेंस से समझेगा, राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें अभी इसको फिर एंड करते हैं। ठीक है बेटे, अब ये कुछ क्वेश्चंस एड्रेस हो गए, कुछ टॉपिक्स एड्रेस हो गए, अच्छा हुआ। अगर इनकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी और कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको मज़ीद इलैबोरेट करके आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में लेंगे इंशाल्लाह। एंड इट इज़ गुड टू बी बैक ऑन टू योर प्रोग्राम, इट्स गुड टू बी हियर अगेन। दोबारा से इस प्रोग्राम को शुरू करें, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है ये। इसमें हम लोग उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इलैबोरेट करके कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं, उनकी फ़हम तफहीम करते हैं। जिन अल्फाज के ज़रा से माने चेंज होते हैं तो वो डायरेक्शन ही कहीं और चली जाती है। तो आई थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन, थैंक्स टू यू। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोग्राम जिसमें हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। इंशाल्लाह। अब मैं यहाँ से रुखसत लेंगे ताकि आप अपने बाकी क्लोजिंग जो है वो जैसे आप करना चाहते हैं करिए। बस क्लोजिंग के लिए जो रहमत का कॉन्सेप्ट था वही इसको जहन में रखें। उस रहमत के कॉन्सेप्ट पे मैं क्लोजिंग करना चाहती हूँ कि अगर हम इतनी जसारत रखते हैं कि हम गुनाह करते हैं, तो हमें इतना करेज भी होना चाहिए कि हम उस गुनाह को धुलवाने के लिए अल्लाह ताला की उस रहमत को भी एक्सेप्ट करें, उस व्यू को भी एक्सेप्ट करें। तो इस नोट पे मैं इसको एंड करती हूँ और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो थैंक मच भाई, may Almighty bless you। यू।